وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، سورۃ الاعراف کی یہ آیات ایک خاص تناظر میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ان آیات سے پہلے رب ذوالجلال سے ان کے ایک برگزیدہ رسول نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں تو اپنی رحمت لکھ دے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں اس بات کی قدرت رکھتا ہوں کہ جس کے حق میں رحمت لکھنا چاہوں لکھ دوں گا اور جسے عذاب دینا چاہوں عذاب دے سکتا ہوں۔ لیکن پھر رحمت لکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ بنیادی باتوں کا تذکرہ کیا، جن میں سے ایک بات ایمان لانا تھا، اور دوسری بات جو آج کی آیات میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ جو لوگ اس نبی اور رسول جو کہ امی ہیں اپنے حال کے اعتبار سے، کسی بندے سے لکھنا پڑھنا جنہوں نے نہیں سیکھا، ان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، اور اس امی رسول اور نبی کا تذکرہ یہ لوگ تورات اور انجیل میں بھی اس سے پہلے لکھا ہوا پاتے ہیں، اور یہ رسول اور نبی انہیں معروف کا حکم دیتے ہیں، یعنی خیر کی تعلیم دیتے ہیں، اور منکر سے منع کرتے ہیں، یعنی جو برائی ہے، جو انسان کو ناپسند عمل ہو، جو انسان ناپسند کرتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا، اس کو منع کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، یہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک خبیث چیزوں کو ان کے لیے حرام بناتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور یہ رسول ان بوجھ کو اور بیڑیوں کو کاٹتے ہیں، اس بوجھ کو اتارتے ہیں جو ان افراد پر موجود تھے اور جس میں یہ جکڑے ہوئے تھے۔ تو جو لوگ بھی اس اللہ پر، رسول پر اور ان کے ساتھ جو نور اترا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور رسول کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے یعنی کامیاب ہیں۔ ان آیات میں ایک تصور دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی محترم علیہ السلام نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص متقی بننا چاہتا ہے اور انتہا درجے کا متقی بننا چاہتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ آج کی اس مجلس میں ہم حرام کی حقیقت کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ حرام کا معنی جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ کیا ہے، اور حرام کی اصل حقیقت کیا ہے۔ آئیے قرآن و سنت اور زبان کی بنیاد پر اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں حرام کا جو معنی ہے وہ ہے کسی چیز کا منع کیا جانا، کہ وہ کام جسے اللہ نے ناپسند کیا اور کوئی شخص اس سے رک گیا تو ناپسندیدہ کاموں کو حرام کام کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے منع ہونے یا منع کرنے کا تصور حرام کے اندر ہمیں محسوس ہوا۔ لیکن اگر آپ اس لفظ کی حقیقت پر غور کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ ہم
اس دنیا کی دو انتہائی مقدس مسجدیں، مکہ معظمہ میں جو خانہ کعبہ کی شکل میں ہے اور مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی ہے، ان دونوں مسجدوں کے لیے حرمین الشریفین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مکہ کے لیے تو خالصتاً اللہ تعالیٰ نے بھی مسجد حرام کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ مسجد حرام ہے۔ مکہ کی مسجد بھی مسجد حرام ہے اور مدینہ کی مسجد بھی مسجد حرام ہے۔ تو یہاں مسجد حرام سے مطلب کیا ہے؟ تو تمام لوگ جانتے ہیں، تفسیروں میں لکھا گیا ہے کہ یہاں حرام کا معنی ہے حرمت والی مسجد، عزت والی، تقدس والی، عزت والی مسجد۔ اور دونوں مسجدیں چونکہ انتہائی پاکیزہ، انتہائی مقدس اور عزت والی ہیں، اس کی بنا پر اسے حرمین الشریفین کہا جاتا ہے، یعنی دو حرمت والی مسجدیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ذو الحج کے مہینے کو حرام مہینوں میں شامل کیا، اور ذو الحج سے پہلے والا مہینہ ذو القعدہ اور ذو الحج کے بعد والا مہینہ محرم، اور محرم کے ساتھ تو ہم باقاعدہ حرام کا لفظ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اور اس کا تعارف ہی یہی کرواتے ہیں اور کرتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ آ گیا ہے، یعنی حرمت والا محرم اور حرمت والا حج کا مہینہ اور حرمت والا ذو القعدہ کا مہینہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ 4 مہینے ہیں جنہیں حرمت والے قرار دیا جا چکا ہے، ایک رجب کا اور ایک ذو القعدہ اور حج اور محرم کے 3۔ تو یہ مہینے حرمت والے مہینے یعنی عزت والے مہینے کہلائے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں کچھ رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا رشتہ قرار دیا ہے، جیسے ماں اور ماں کی بہن خالہ، اور باپ کی بہن پھوپھی، اور پھر ماں کا بھائی، اور اس حوالے سے بہت سارے رشتے، پھر بیٹی، پھر اس کے بعد اپنی سگی بہن، پھر اس کے ساتھ ساس، پھر رضاعت میں شریک ماں، رضاعت میں شریک بہن۔ ان تمام رشتوں کو حرمت والے رشتے کہا جاتا ہے، یعنی یہ مقدس، باعزت اور محترم رشتے ہیں۔ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کا لفظ اور حرمت کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس لیے سامعین گرامی، ہمیں جاننا چاہیے کہ حرام کا اصل معنی جو ہے وہ منع کرنا نہیں ہے یا منع ہونا نہیں ہے، بلکہ حرام کا اصل معنی جو ہے وہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے، تقدس والا ہے۔ لیکن جو جگہ حرمت والی ہو جائے تو اس جگہ پہ کچھ کام کرنا منع کر دیے جاتے ہیں۔ جو وقت حرمت والا ہو جائے اس وقت میں کچھ کام منع کر دیے جاتے ہیں۔ جو رشتہ حرمت والا ہو جائے اس رشتے کے ساتھ کچھ معاملات اور کچھ کام منع کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے منع کرنے کا معنی غالب آ گیا، اور جو عزت کا اور باوقار ہونے کا معنی تھا وہ پس منظر میں چلا گیا۔ اس کی ایک غلطی ہوئی یا اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ فلاں چیز کیوں حرام ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کی ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ شراب کیوں حرام کی گئی ہے۔ پھر کچھ لوگ شراب کی خرابیاں بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ شراب میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، اس کے نقصانات یہ ہیں، اس سے عقل ماری جاتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ خنزیر کا گوشت حرام کیوں ہے؟ تو لوگ پھر خنزیر کے گوشت پر تحقیق کرتے ہیں اور پھر اس کی خرابیاں بتا کر لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ اس وجہ سے حرام ہے۔ اسی طریقے سے وہ محرم رشتے کہ جن سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر کیا ضرورت تھی ان محرم رشتوں سے نکاح کرنے کو منع کرنا، کیا ضرورت تھی، جبکہ باقی رشتوں کے ساتھ بھی تو بہت ہی ایک قربت کا تعلق ہوتا ہے۔
تو اس کے ساتھ تو انسان نکاح کرنے میں کوئی خرابی محسوس نہیں کرتا۔ خالہ زاد بہنوں سے شادی کی جاتی ہے، پھوپھی زاد بہنوں سے شادی کی جاتی ہے، چچا کی بیٹیوں سے شادی کی جاتی ہے، ماموں کی بیٹیوں سے شادی کی جاتی ہے، تو آخر یہ چند ایک رشتے کیوں منع کر دیے گئے ہیں؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اس وجہ سے سوال کا یہ انداز انسان کے لیے ایک مشکل پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کہیں اس کی بات سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیوں منع کیا گیا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ چلو یار کرو اس کو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ہماری مسلم دنیا میں ایک تعداد ایسی وجود میں آئی اور اب بھی وہ موجود ہیں کہ جو شراب کی حرمت کے بارے میں کوئی ایسی بات قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں جناب یہ منع نہیں ہے، اس لیے اس کو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن کو کرنے میں انہیں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ مثلا مرد اگر سونے کی انگوٹھی پہن لے تو ہمارے معاشروں میں لوگ پہنتے ہیں، اکثر منگنی کے موقع پر لڑکے کے لیے بھی منگنی کا تحفہ جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی دے دی جاتی ہے، اور اگر اس موقع پر کوئی شخص منع کرے تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ آخر اس میں کیا خرابی ہے، یہ سونے کی انگوٹھی محض سونے کی انگوٹھی، عورت نے پہن لی تو اس کے لیے جائز، مرد نے پہن لی تو اس کے کیا خرابی ہے اس کے اندر۔ اس لیے سوچ کا یہ انداز اور حرام کے بارے میں یہ تصور، یہ بنیاد کو خراب کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے شیطان سب سے پہلے غلطی میں مبتلا ہوا۔ شیطان نے بھی یہی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر آدم کے سامنے مجھے سجدہ کرنے کا کیوں حکم دیا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے کیوں لگانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کیوں لگانا، یہی در حقیقت خرابی کی بنیاد ہے۔ اس لیے جب ہم عزت کی بات کرتے ہیں تو اگر مکان کی عزت ہے جیسے خانہ کعبہ، اگر وقت کی عزت ہے جیسے محرم و ذوالحج، اگر رشتے کی عزت ہے جیسے ماں بیٹی اور بہن، تو اصل عزت تو اس ہستی کے لیے ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو عزت بخشی ہے، یعنی اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ مکہ بذات خود کوئی عزت کا جگہ نہیں تھی اگر اللہ تعالیٰ اسے عزت کا مقام نہ بناتے۔ محرم کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، ذوالحج کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ نہ بنتا اگر اللہ تعالیٰ اسے حرمت والا مہینہ نہ بناتے۔ رمضان کیسا مقدس مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت اس میں ہوتی ہے، قرآن مجید کا نزول اس مہینے میں ہوتا ہے، شب قدر اس مہینے میں موجود ہے، لیکن یہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے، حالانکہ یہ بڑا باعزت اور باوقار مہینہ ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو، شعبان کو حرمت والا مہینہ قرار نہیں دیا، اللہ نے رجب کو قرار دیا ہے، ذوالقعدہ کو قرار دیا ہے، ذوالحج کو قرار دیا ہے اور محرم الحرام کو قرار دیا ہے۔ اس لیے سوچنے کی اصل بات یہ ہے کہ حرمت کی وجہ کوئی چیز یا جگہ یا کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ حرمت کی سب سے بڑی وجہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ رب العزت کی حیثیت ہے، اللہ رب العزت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حکم آیا کس کی طرف سے ہے، یہ بات آئی کس کی طرف سے ہے۔ ملائکہ نے اللہ رب العزت کی بات کو سنا، حکم کو سنا کہ چلو اس مٹی کے بنائے ہوئے انسان کو، آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ آدم مٹی سے بنایا گیا تھا اور مٹی کے اندر بے شمار قسم کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور ہم نور سے بنائے گئے ہیں، ہم تو بہت ہی بلند ہیں، ہم کیوں سجدہ کریں، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیوں حکم دے دیا ہے۔ فرشتوں نے صرف یہ سوچا کہ ہمیں حکم کس کی طرف سے آ رہا ہے۔ جب یہ یقین ہوا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ رہا ہے تو بس سر جھکا دیا اور آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو اور بڑھا دیا، اور ابلیس اس چکر میں پڑ گیا
کہ جناب میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور میں تو مٹی سے زیادہ افضل ہوں، اس لیے میں کو سجدہ کروں؟ بس اسی وقت وہ راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا، سارے رتبے چھین لیے گئے، اور قیامت تک کے لیے کروڑ ہا کروڑ انسانوں کی زبان پر اس کے لیے لعنت کے الفاظ جاری کر دیے۔ ہر روز کروڑ ہا کروڑ انسان شیطان پر کئی بار لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ قیامت کے بعد جو انجام ہوگا وہ تو انتہائی خوفناک اور انتہائی شدید ہے۔ اس لیے سامعین محترم، جب ہمیں اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کے حوالے سے کوئی بات بتائی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کو حرام بنا دیا ہے، تو بس اس بات پر یقین کر لیا جائے کہ اگر اللہ نے واقعی یہ بات کہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ بات کہی ہے، تو اب اس کے بعد کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ بس اس نے کہا کہ یہ کرو تو اسے کرنا ہے، اور اس نے فرمایا کہ یہ نہ کرو تو اسے نہیں کرنا۔ البتہ دو باتوں کی تحقیق کی جا سکتی ہے۔ ایک اس بات کی تحقیق کہ کیا یہ بات واقعی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور کیا یہ بات واقعی اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، اس بات کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ کوئی بھی شخص اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے اسے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف منسوب کر سکتا ہے۔ اور بدقسمتی سے جس زمانے میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، ایک طوفان بدتمیزی شروع ہوا، اور سوشل میڈیا پر ایسے بے شمار شیطان صفت انسان آ گئے کہ جنہوں نے باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت ایسی آیات اور ایسی حدیثیں بنا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں کہ جس کا صرف ترجمہ لکھ کر اس کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے اللہ کا فرمان، رسول اللہ کا فرمان، حضرت علی کا قول، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی حدیث، باقاعدہ بخاری لکھ کر حدیث نمبر لکھ دیا جاتا ہے، مسلم لکھ کر حدیث نمبر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک عام آدمی جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اچھا یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کون سی بات فرما دی۔ اس لیے اس بات کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اللہ کے حوالے سے اور اس کے رسول کے حوالے سے، کیا واقعی وہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی خود آدمی تحقیق کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کر سکتا تو اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں جو بھی قرآن و سنت سے کچھ وابستہ فرد ہے یا افراد ہیں، ان سے تعلق قائم کر کے ان سے بات پوچھنی چاہیے کہ جناب یہ بات جو کہی گئی ہے یہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ کام ہم باقی معاملات میں عام طور پر کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے گاؤں کے ڈاکٹر سے کوئی نسخہ لکھوا لیا ہو اور شہر میں آیا اور وہاں کسی بڑے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی، تو اس بات کی کوشش عام طور پر ہم لوگ کرتے ہیں کہ وہ نسخہ اس بڑے ڈاکٹر کو بھی دکھا دیا جائے کہ جناب آپ ذرا دیکھیں، یہ ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر صاحب نے لکھا تھا، یہ بیماری ہے اور اس کی یہ دوا تجویز کی گئی ہے، بتائیے کہ یہ دوا اس کے مناسبت سے درست ہے کہ نہیں ہے۔ ہم اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی تصدیق ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو فرمایا واقعی وہ اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں، اور رسول اللہ نے جو فرمایا وہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یا نہیں۔ اس کی بڑی ذمہ داری علماء کی ہے، اہل علم کی ہے، لیکن عام افراد کا یہ فرض ضرور بنتا ہے کہ وہ علماء سے رجوع ضرور کرے، رابطہ ضرور رکھے اور ان سے تصدیق کروا لیا کرے، تاکہ کوئی بھی آدمی کسی ایسی غلط فہمی میں انسان کو مبتلا نہ کر دے۔ اور سامعین محترم، آج کل یہ بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پڑھے لکھے افراد اس میں زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں، خاص طور پر یونیورسٹیوں کے طلباء کہ جو صرف ترجمہ پڑھ کر اور اس کے نیچے کوئی لفظ سن کر اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ اچھا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، چلو اس پر عمل کرتے ہیں، یا چلو اس کو مان لیتے ہیں۔ بعض اوقات مان لیتے ہیں اور بعض اوقات ایسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ بات اللہ کے رسول نے کیسے فرما دی، ہم تو ایسے نہ بات کو مانتے ہیں اور نہ ایسے رسول کو مانتے ہیں۔ وہ باقاعدہ رسول تک کے انکار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جیسے
کل ہی ایک نوجوان نے، یونیورسٹی کے ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ جناب میرے پاس ایک میسیج آیا ہے، ایک صاحب نے مجھے یہ حوالہ دیا کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس اس وقت قرآن مجید ہے یہ وہ اصلی والا قرآن نہیں ہے، اس میں سے کچھ صورتیں غائب کر دی گئی ہیں، اور اس نے ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ فلاں حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی فلاں فلاں صورتیں جو ہیں وہ سیدہ عائشہ کی بکری کھا گئی تھی، اور اس میں باقاعدہ حدیث کا حوالہ، کتاب کا حوالہ، حدیث نمبر دے دیا گیا، اتنے ہزار نمبر حدیث ہے۔ اب نوجوان پریشان کہ جناب جس قرآن کو ہم اللہ کی کتاب مانتے رہے اس میں تو کئی صورتیں نہیں ہیں۔ اب اس بات کی تصدیق کرنا یہ لازماً ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، جہاں کہیں کوئی شک پیدا ہو فوراً کسی صاحب علم سے رابطہ کیا جائے۔ اور آج کل تو علم کی دنیا میں کمپیوٹر بھی بہت بڑی تعداد میں ہمارے سامنے موجود ہیں، جس میں بھی کوئی شخص اگر تحقیق کرنا چاہے تو ذرائع موجود ہیں۔ دوسرا تحقیق کا جو دائرہ ہے وہ یہ کہ یہ بات کنفرم ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا ہے، یہ بات کنفرم ہو گئی، لیکن چلو تحقیق کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی خرابی مل جائے تو حکمت سمجھ میں آ جائے گی، لیکن حکمت سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حرام نہیں ہے، وہ حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ حکمت سمجھ میں آ جائے تو پھر یقین بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر بندے کا اطمینان اور زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اطمینان حاصل کرنے کے لیے، یقین اور ایمان کو بڑھانے کے لیے تحقیق کی جا سکتی ہے، اور اس کا ہمیں ایک ثبوت ملتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا سوال، جناب عزیر علیہ السلام کا سوال۔ ایک ہی جگہ پر دونوں سوالات کو قرآن مجید میں اکٹھا کیا گیا۔ عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے جو کھنڈر بن چکی تھی، ویرانہ، اور سال ہا سال سے وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، بستی تباہ و برباد ہو کے اس کے انسان مر کھپ چکے تھے۔ جناب عزیر نے کہا کہ اللہ تو اس بستی کو کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جناب عزیر کو موت دے دی، مار دیا۔ 100 سال کے بعد اٹھایا اور کہا کہ کتنا سوئے ہو یہاں پر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جناب مجھے لگتا ہے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں یہاں سویا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ گدھا وہاں پر موجود نہیں تھا، مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس مٹی کے ڈھیر میں حرکت پیدا ہوئی، اس میں سے ہڈیاں بننا شروع ہو گئیں، ہڈیوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، گوشت کے اوپر کھال چڑھ گئی، اور وہ گدھا پھر دوبارہ زندہ ہو گئے، جناب عزیر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو، تو کھانا بالکل تر و تازہ اسی طرح جیسے ساتھ لے کے آئے تھے ویسا کا ویسا پڑا ہوا ہے، نہ باسی ہوا، نہ بدبودار ہوا، نہ خراب ہوا، ویسے کے ویسے تازہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم کسی کو بچانا چاہیں تو 100 سال کے بعد کھانا بھی خراب نہیں ہوتا، اور مارنا چاہیں تو ایک زندہ جو ہے وہ جانور کو مٹی بنا کے پھر اسے زندہ کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی سوال کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ثبوت فراہم کر دیا، ثبوت فراہم کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تجھے میری بات پر یقین نہیں ہے؟ کیا آپ ایمان نہیں لائے کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا جس کی بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی حرام چیز کے بارے میں یہ تحقیق کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے آخر اس کو کیوں حرام کیا ہے۔ یہ تحقیق اس لیے نہیں تاکہ میں اس کو چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، بلکہ اس لیے کہ اس کے اندر یقیناً اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوگی، اور میرا کوئی نہ کوئی بھلا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چھپا رکھا ہے، جس کی بنا پر اللہ مجھے اس کام سے منع کر رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سوال پر یہ کہا تھا کہ اللہ ایمان تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں، دل کا اطمینان چاہتا ہوں، بس دل مطمئن ہو جائے، اس وجہ سے میں نے یہ سوال کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹا نہیں،
اور یہ نہیں کہا کہ چلو یہ چھوڑو یہ سوال اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس ایمان لاؤ یہی کافی ہے۔ اللہ نے باقاعدہ کر کے دکھا دیا، جانوروں کو زندہ کر کے دکھا دیا، اس لیے تحقیق کا یہ پہلو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس بات پر یقین کر لیا جائے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا بالکل بجا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بالکل بجا فرمایا۔ آئیے آج کی ان آیات میں سب سے پہلے حرام و حلال کے حوالے سے ایک خوبصورت بات بتائی گئی ہے، پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی جو رسول اور امی ہیں، یحل لہم الطیبات، کہ جو بھی چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں طیب ہیں۔ گویا کہ یہ گارنٹی دے دی گئی کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جو چیزیں، جو کام، جو باتیں ہمارے لیے حلال بنائی ہیں یہ طیب ہیں، پاک ہیں۔ اس لیے آنکھیں بند کر کے ان کو پاک سمجھنا چاہیے اور ان کو بے دھڑک استعمال کرنا چاہیے، بغیر کسی پریشانی کے ان کو اپنی استعمال میں لانا چاہیے اور کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جسے اللہ نے حرام کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ خبیث ہیں، خبیث۔ اور خبیث کا جو لفظ ہے یہ طیب کا اپوزٹ ہے۔ طیب اگر پاک کو کہا جائے گا تو ناپاک کو خبیث کہا جائے گا، طیب اگر اچھے کو کہا جائے گا تو برے کو خبیث کہا جائے گا۔ اس وجہ سے عربی زبان میں جب کسی لوہے کے اوپر زنگ پیدا ہو جائے، یعنی چمکدار چھری، چاقو، کوئی اور ایسا دھات جو بالکل چمک رہا ہے، اسے پانی میں ڈال کے چھوڑ دیا جائے، چند دنوں کے بعد اس پر زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو بھی خبث کہتے ہیں، خبث۔ اور اسی سے پھر کیونکہ اس نے اس کی چمک کو خراب کر دیا، ختم کر دیا۔ جب بھی کوئی چیز اپنی اصلیت کو خراب کر دے اور وہ بگڑ جائے تو وہ خبیث ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں جو طیب چیزیں ہیں ان کو استعمال کرو، اور جس کی پاکیزگی خراب ہو جائے اسے چھوڑ دو۔ اسی وجہ سے باسی کھانا، خراب پانی، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے منع کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکیزہ پانی کے لیے تمام فقہا دو تین چھوٹی چھوٹی سی شرطیں بتاتے ہیں کہ پاکیزہ پانی وہ ہے جس کا ذائقہ نہ بدلا ہوا ہو، جس کی بو نہ بدلی ہوئی ہو، جس کا رنگ نہ بدلا ہوا ہو۔ اس لیے بہتا پانی، جاری پانی وہ پاک ہے اگر اس کا ذائقہ نہیں بدلا، اگر اس کا رنگ نہیں بدلا، اگر اس کی بو نہیں بدلی تو وہ پاک ہے۔ وہ پاک پانی چھان کر پیا بھی جا سکتا ہے، اس پاک پانی سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، غسل بھی کیا جا سکتا ہے، اور بھی جو ضرورتیں پوری کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت بات ہمیں عطا فرمائی۔ اس لیے اطمینان بڑھ جانا چاہیے کہ اللہ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے طیب اور حلال قرار دیا ہے وہ یقیناً ہمارے لیے بہتر ہیں، ہمارے لیے مفید ہیں، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ یقیناً ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، وہ خبیث ہیں، وہ خراب ہو چکی ہیں۔ اس میں ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو تعلیمات ہیں حرام اور حلال کے حوالے سے، ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام قرار دیا ہے جس کو، اگر آپ اس کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو بہت تھوڑی سی تعداد ہے، بمشکل چند چیزیں ہیں جنہیں ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں، شمار کر سکتے ہیں۔ 20 25 30 چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کے بارے میں حرام ہونے کے لیے کوئی آیت، کوئی حدیث نہیں ہے، تو وہ ساری کی ساری حلال ہیں، ساری کی ساری حلال۔ اس بنا پر فقہا نے یہ ایک اصول قرار دیا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے حرام ہونے کے لیے وہ قرآن مجید کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ثبوت کے طور پر پیش کرے۔ اگر وہ ثبوت کے طور پر قرآن و سنت میں سے کوئی ٹیکسٹ، کوئی نص
کوئی عبارت لے کے نہیں آتا تو وہ چیز حرام نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ فلاں پھل کھانا حرام ہے، فلاں پرندہ کھانا حرام ہے، فلاں مشروب پینا حرام ہے، تو مجھے اس کے حرام کرنے کے لیے اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بات ثبوت کے طور پر پیش کرنی پڑے گی۔ اگر میرے پاس کوئی آیت کوئی حدیث نہیں ہے تو میں اس چیز کو حرام نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے یہ ایک عام سا اور سادہ سا اچھا اصول مل گیا ہمیں کہ اگر کسی چیز کی حرمت کے بارے میں کوئی ثبوت موجود ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو وہ چیز جائز ہے، اسے آپ بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تیسری بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے فرمائی کہ جس طرح کسی حلال چیز کو حرام کرنا گناہ ہے، زیادتی ہے، جرم ہے، اسی طریقے سے کسی حلال کو حرام قرار دینا بھی جرم ہے اور گناہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ اس لیے کسی حلال کو حرام نہیں بنایا جا سکتا اور کسی حرام کو حلال نہیں بنایا جا سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چوتھا فرمان کہ جو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی صدی کوئی زمانہ ایسا آ جائے گا کہ اب یہ کہنا شروع کر دیں لوگ کہ جناب وہ پرانا زمانہ تھا کہ جب اس طرح کی باتیں حرام کی گئی تھیں اور اب تو نیا زمانہ ہے، اس لیے آج کل یہ ضرورت بن چکی ہے، اس لیے اب یہ حرام نہیں رہا۔ آپ کا فرمان ہے کہ جسے اللہ نے حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور جسے اللہ نے حرام نہیں قرار دیا وہ قیامت تک کے لیے جائز ہے۔ اس لیے سود قیامت تک کے لیے حرام ہے، چاہے دنیا میں تمام کی تمام ملک اور تمام کی تمام قومیں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر دیں کہ جناب سود کے بغیر ہمارے معاملات نہیں چل سکتے، یا متفقہ طور پر پاکستان کی اسمبلی کے سارے ارکان بغیر کسی اختلاف کے یہ فیصلہ کر دیں کہ آج سے شراب ہم جائز قرار دیتے ہیں، ساری دنیا کے علماء بھی اکٹھے ہو جائیں، قومی اسمبلی کے ممبران نہیں، ساری دنیا کے علماء بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ شراب کو حلال نہیں کہہ سکتے، اس کو بنا نہیں سکتے۔ اس لیے یہ چوتھی بات مل گئی کہ جو حرام ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور جو حلال ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ اس وجہ سے اس بات کی تحقیق ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بارے میں تلاش کرنا یہ ہماری ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔ اس میں ایک بات کو اور شامل کر لیا جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں سے بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں، لکھ دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں مجھے براہ راست بتائی ہیں، اور میں وہ براہ راست تمہیں اللہ تعالیٰ کے کہنے پر حرام بتا رہا ہوں۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وحی کے ذریعے سے یہ اطلاع دی، اور ان احادیث کو بیان کرنے والے اصحاب کی ایک بڑی تعداد ہے، اور مسلسل اس کی تصدیق ہوتی رہی کہ یہ واقعی اللہ کے رسول کا فرمان تھا۔ مثلا قرآن مجید میں گدھے کے بارے میں کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے، کوئی آیت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول اللہ کے کہنے پر تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے گھریلو گدھا جو ہے اس کا گوشت حرام کر دیا ہے، اس لیے اسے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دو چیزیں ہاتھ میں پکڑیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مومن مردوں کے لیے حرام ہیں، ایک سونے کا زیور اور دوسرا ریشم کا لباس۔ اس لیے کوئی مرد مومن ہو تو وہ ریشم کا لباس نہیں پہن سکتا، چاہے جتنا ہی امیر کیوں نہ ہو اور اس کے پاس قوت خرید کیسی ہی کیوں نہ اچھی ہو،
وہ ریشم کا لباس نہیں پہن سکتا، اور سونے کی انگوٹھی مرد، سونے کا زیور مرد نہیں پہن سکتا، چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے سونے کا زیور اور ریشم کا لباس حرام قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ اس لیے حرام کرنے کے دو بنیادی سورس، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان دونوں کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، اور پھر اس کی فہرست بنا لینی چاہیے کہ جناب کون کون سی چیزیں حرام ہیں، تاکہ زندگی بھر مطمئن ہو کر اپنی زندگی بسر کریں۔ مغرب میں جائیں، مشرق میں جائیں، یورپ میں جائیں، آسٹریلیا جائیں، امریکہ جائیں، بس یہ 15 20 25 چیزیں پتہ چل جائیں کہ یہ حرام ہے، بس اس کے بعد بے فکر ہو کر اپنی زندگی گزاریں۔ سہولت کی زندگی، پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بس اس کے لیے ذرا سی محنت کر لی جائے تو بہت اچھا ہے۔ اس محنت کا آغاز اسی اعتکاف کے دوران آپ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے کون کون سی حرام چیزیں بتائی گئی ہیں، ان میں سے چند ایک کا ذکر میں ابھی آج آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ باقی آپ قرآن کی آیات میں دیکھ سکتے ہیں، تفسیروں میں باقاعدہ لکھا جا چکا ہے، حرمت والی آیات جن میں حرام چیزیں بتائی گئی ہیں وہ آیات باقاعدہ الگ جمع کر دی گئی ہیں، جن چیزوں کو حرام کیا گیا احادیث باقاعدہ الگ جمع کر دی گئی ہیں۔ اس کی تلاش جاری رکھیں، اور انشاءاللہ 10 15 20 25 دن میں اور اس کے بعد بھی جیسے جیسے موقع ملے تو زندگی میں جو حرام چیزیں ہیں ان کا باقاعدہ مکمل علم حاصل کر لیا جائے، تاکہ خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی ایک آسان زندگی بسر کرنے کا بندے کے پاس جواز ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جس میں سے چند آیتیں بطور مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، فرما دیجئے، تعالو، آؤ اے لوگو، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں وہ بتاتا ہوں کہ جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، آؤ میں تمہیں اس کی تلاوت کر کے بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے رب نے ہمارے لیے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ پہلی حرام چیز اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قرآن کی صورت میں، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، کسی انسان کو، کسی مخلوق کو، وہ جانور ہو، وہ انسان ہو، وہ فرشتہ ہو، وہ پہاڑ ہوں، وہ نباتات، جمادات، حیوانات میں سے ہوں، فرشتوں میں سے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، اس کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ حرام ہے۔ اس لیے نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، نہ جبریل امین، نہ کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی ہمسری کر سکتا ہے، نہ اسے یہ حق حاصل ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اسی بنیاد پر مشرک ہو گئے کہ کسی نے نبی کو اللہ کا شریک بنایا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کا شریک بنایا، کسی نے وہاں سے نیچے اتر کر جمادات اور نباتات میں سے اللہ کی مخلوقات کو اس کا شریک بنا دیا۔ اس لیے جو اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ نفع و نقصان دینے والا، اس کی عبادت صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ سامعین گرامی، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب یہ تو ہم جانتے ہیں، جاننے کے باوجود افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ مسلم دنیا میں ایک تعداد ایسی موجود ہے کہ جو یہ ایمان رکھنے کے باوجود درختوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، انسانوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، قبروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور وہ ابتدائی مرحلے میں کہتے نہیں جناب ہم نے تعظیم کے طور پر سجدہ کیا، عزت کے لیے، لیکن یہی تعظیم اسے آہستہ آہستہ اس کی عبادت کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ یہ جملہ کہنے میں پھر کوئی دقت محسوس نہیں کرتا کہ میں نے فلاں درخت کو ہاتھ لگا کر اس کے سامنے رکوع کیا تھا، سجدہ کیا تھا، اور میری فلاں ضرورت پوری ہو گئی۔ میں نے ایک موقع پر ذکر کیا اور خود اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا، چند مہینے پہلے پاکستان کے ٹی وی چینل میں یہ جو خبروں کے درمیان میں اچانک کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز آ جاتی ہے یا کوئی
ثقافتی خبر آ جاتی ہے یا کوئی ایسی انہونی خبر آ جاتی ہے. گجرانوالہ میں ایک برگد کا، جسے پنجابی میں بوڑ کہتے ہیں، برگد کا درخت، اس کے ساتھ لوگوں کی وابستگی اس قدر گہری ہو گئی کہ لوگوں نے منتیں ماننا شروع کر دی. درخت کے پتے کو ہاتھ لگاتے اور کہتے جناب آپ ہماری یہ مشکل آسان کر دیں. اور باقاعدہ دکھایا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کی ٹہنیوں کو، شاخوں کو، تنے کو، پتوں کو پکڑ کے منتیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے بلکہ اس درخت سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بیٹا دے دے، ہمیں فلاں دے دے. اور اس طرح کی دنیا میں، پاکستان میں بھی بے شمار مثالیں مل جائیں گی. اس لیے سامعین گرامی یہ بات بہت ہی نازک ہے، سینسٹیو ہے، اس لیے اس کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے. جب بھی مانگا جائے اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگا جائے. یہ یقین کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اور اس ضمن میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اس ضمن میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں پڑھیں، ان کے کلمات پڑھے، سیدنا زین العابدین ان کی دعائیں پڑھیں، ان کے مجموعے الصحیفۃ الصادقہ کی صورت میں اور الصحیفہ سجادیہ کی شکل میں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں پڑھیں، شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں پڑھیں، شیخ نقشبندی کی دعائیں پڑھیں، اور بھی جس بزرگ کا موقع ملا ان کی دعائیں پڑھیں. ایک بھی بزرگ مجھے ایسا نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری مشکلیں حل کرنے والا ہوں، یا فلاں سے مانگو وہ تمہاری مشکلیں حل کرنے والا ہے. سب نے کہا کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں، تم بھی اللہ سے مانگو، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو. اس لیے سب سے پہلی حرام چیز، سب سے خوفناک حرام کام وہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، اور اللہ کے سوا کسی اور سے امیدیں وابستہ کر کے اسے مشکل کشا اور حاجتیں روا کرنے کے لیے اس کو پکارنا شروع کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. شرک کے بعد دوسرا بڑا حرام کام کیا ہے؟ والدین کے ساتھ نافرمانی کا، اور ان کے ساتھ بدتمیزی کا، اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا کوئی مظاہرہ کرنا. نافرمانی، بدتمیزی، بدسلوکی، خدمت نہ کرنا، یہ سب کا سب حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑے واشگاف انداز میں ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص نے بوڑھے ماں باپ پائے اور وہ ان کے ذریعے سے جنت حاصل کرنے میں ناکام رہا، وہ نامراد ہوا، اس پر اللہ کی لعنت ہو. اس لیے والدین کی خدمت، والدین کی عزت، والدین کی بات ماننا، سوائے اس بات کے کہ جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے. اگر والدین بھی وہ بات کہیں جو اللہ نے حرام کر دی ہے تو پھر والدین کی بات بھی نہیں ماننی، کیونکہ اصل بات تو اللہ کی ماننی ہے. اس لیے دوسری بات والدین کے ساتھ احسان. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. روزی کے کم ہو جانے کے خدشے اور اس کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا، بچوں کو قتل کرنا، یہ منع ہے، حرام ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق فراہم کرتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ جو فحش اور بدکاری والی چیزیں اور باتیں ہیں ان کے قریب مت جاؤ، جو ظاہر میں ہیں اور جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کے قریب مت جاؤ. بدکاری اور فحش کاموں کے ساتھ اپنے آپ کو الگ کر لو، ان سے تعلق توڑ لو، یہ حرام ہے. ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. اگر کوئی یتیم آپ کی سرپرستی میں پرورش پا رہا ہے اور اس کی وراثت کا کوئی مال آپ کے پاس امانت کے طور پر موجود ہے تو پھر اس کے مال میں تصرف نہ کیا جائے. الا باللتی ہی احسن، ہاں مگر جس کی باقاعدہ اجازت دی گئی، ایک مناسب طریقے سے. اگر وہ بندہ خود بھی غریب آدمی ہے تو وہ اس کفالت کے بدلے میں کچھ تھوڑا بہت خود بھی حاصل کر سکتا ہے اور اسے استعمال کر سکتا ہے. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ،
اور ماپ تول میں کسی قسم کی کمی نہ کی جائے، ماپ تول میں کسی قسم کی کمی نہ کی جائے، اور اس کو پورا کرو، جو ماپ اور تول ہے اس کو پورا کرو۔ اچھا، ماپ اور تول کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہے کہ اس کا معنی ہے کہ جو شخص ترازو میں کوئی چیز رکھے تو پورا پورا ترازو رکھے، یقیناً اس کا ایک معنی یہ ہے، اور جب کوئی پیمائش کرے تو پوری پوری پیمائش کرے، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ لیکن اس کا جو وسیع تر معنی ہے جو سورہ رحمان میں بھی بیان کی گئی، اور وہ معنی یہ ہے کہ میزان قائم کرو، میزان قائم کرو، اور میزان کا معنی ہے کہ جو چیز جیسی ہونی چاہیے اس کو ویسا ہی ہونا چاہیے۔ مثلا میں اگر کوئی دوا بیچ رہا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دوا 100% خالص ہے، تو اسے 100% خالص ہونا چاہیے۔ وہاں اس کا ماپ تول کا جو معنی ہے وہ یہ کہ اگر اس میں ملاوٹ شامل کر دی گئی، 10% ملاوٹ کی گئی تو 10% میزان میں کمی آ گئی، 50% ملاوٹ کی گئی تو 50% میزان میں کمی آ گئی۔ اسی طریقے سے باقی تمام چیزیں، کوئی مشین ہے، کوئی آلہ ہے، کوئی چیز ہے، کوئی کپڑا ہے، تمام چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو جو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ریشم ہے، یہ کاٹن ہے، یہ لباس ہے، یہ مشین ہے، اس میں فلاں فلاں اجزاء پائے جاتے ہیں، یہ گاڑی ہے، اس میں یہ چیزیں درست ہیں، میزان قائم کرنا مغرب کی دنیا نے اس کو سیکھ لیا ہے، اور وہ باقاعدہ جو مشین بیچتے ہیں، چاہے وہ استعمال شدہ گاڑی ہی کیوں نہ ہو یا کوئی مشین ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ باقاعدہ ایک فہرست ایک کاپی کی شکل میں دی جاتی ہے کہ جناب یہ ماڈل ہے گاڑی کا، اور اس گاڑی میں فلاں فلاں پرزے اوریجنل نہیں ہیں، ان کو ریپیئر کیا گیا ہے، اور فلاں فلاں چیزیں بالکل اپنی اوریجنل حالت میں ہیں، اس میں رنگ باہر سے بھی اور اندر سے بالکل اپنی اوریجنل حالت میں ہے، یا فلاں جگہ سے اس کو مرمت کروانے کے بعد نیا رنگ کروایا گیا تھا، یہ باقاعدہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات ہم نے دیکھی، آپ میں ایسی بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی، اس کو کہا جاتا ہے میزان، میزان قائم کرو۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اوفوا الکیل والمیزان، میزان کو اور ماپ تول کو پورا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، جتنی میزان قائم ہو سکتی ہے قائم کرو، افراد کے درمیان میں تعلق میں بھی اور باقی تمام چیزوں میں بھی۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم کوئی بات کہو تو عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو۔ سامعین گرامی، یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہم میں سے بیشتر اس پر عمل نہیں کرتے۔ گھر میں جھگڑا ہو جائے، بہنوں میں، بھائیوں میں، عزیزوں میں، دوستوں میں، تو جب اس کی صلح کروانے کی اور آپس میں بات چیت کی بات صورت آتی ہے، بڑے بزرگ پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کہا، تم نے کیا کہا، تم نے کیا کہا، تو پھر بہت ساری باتیں گول کر لی جاتی ہیں، اور اس میں بعض اوقات کسی بندے کا ساتھ ناجائز طور پر دیا جاتا ہے، چونکہ جناب میرا بھائی ہے، میں اپنے بھائی کا ساتھ دوں گا، میری بہن ہے، میں اپنی بہن کا ساتھ دوں گا۔ یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر جماعتوں تک، اداروں تک، قوموں تک، برادریوں تک یہی بات چلتی ہے، جناب میں اپنی برادری کا ساتھ دوں گا، وہ اگر حق پر ہے یا نہیں ہے تو مجھے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ ہماری عدالتوں میں بیشتر جو گواہ پیش کیے جاتے ہیں، وہ گواہ اس اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ گواہ اس بنیاد پر نہیں دے رہا ہوتا گواہی کہ جناب میں حق کی بنیاد پر گواہی دوں گا، وہ برادری کی بنیاد پر، جماعت کی بنیاد پر، قرابت داری کی بنیاد پر گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ نے کیا کہا کہ جب کوئی بات کہو تو گواہی دینا بھی تو ایک بات ہے نا، تو جب کوئی بات کہو تو پھر عدل انصاف کا ساتھ دو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں یقیناً مشکل مرحلہ ہوتا ہے، قرابت دار ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی بہن ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے والد گرامی کو کئی مرتبہ ایسی حالت میں دیکھا کہ ان کے بہت ہی قریبی دوست اور عزیز اٹھنے بیٹھنے والے ناراض صرف اس بنیاد پر ہو گئے کہ جب کبھی والد صاحب کو انہوں نے پنچایت میں بنایا کہ جناب آپ بھی پنچایت کے رکن بن جائیں، تو والد صاحب نے کہا کہ پھر مجھے
جو بات کہنی ہوگی میں وہی کہوں گا، میں اپنے طور پر تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد جانچوں گا، پھر جو بات ہوگی پھر اس میں پریشان نہ ہونا کہ میں نے تمہارا ساتھ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، پھر میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا، پھر جو حق بات ہوگی وہ حق بات کہوں گا۔ اس کی بنا پر کئی عزیز ناراض ہوئے، کئی دوست احباب ناراض ہوئے، کئی جماعت کے لوگ ناراض ہو گئے، جناب آپ اتنی جو ہے نا وہ کھلی تلوار بھی تو نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ یہی ہے، اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ جب پنچایت میں، عدالت میں کسی فیصلہ کرتے وقت کوئی بات کہنی ہو تو پھر عدل اور انصاف جو ہے اس کو چھوڑا نہ جائے، جو چھوڑے گا وہ حرام کی طرف جائے گا۔ اور فرمائے کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہے وہ نصیحت جو تمہیں کی جا رہی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہی میرا صراط مستقیم ہے۔ ہم جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یہی ہے، اور کیا صراط مستقیم ہے؟ کہ اللہ کی باتوں پر عمل کیا جائے، یہی صراط مستقیم ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، میرا صراط مستقیم بالکل سیدھا سیدھا ہے، دائیں بائیں کے راستوں پر مت چلو۔ فَتَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ گلیوں میں گھس جاؤ اور وہ تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا کر کہیں اور لے جائیں۔ ہمیشہ انسان غلطیاں کرتا ہے کہ جب وہ صراط مستقیم اور بالکل جو صحیح راستہ اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں کے شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے، اور شارٹ کٹ کی گلیوں میں اکثر بہک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وہ نصیحت ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ایک اور آیت اور پھر ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے مردار حرام کر دیا ہے، جانور مر جائے تو بس حرام ہو گیا۔ جن قوموں نے اللہ کی اس بات کو نہیں مانا دن رات حرام کھا رہے ہیں، باقی چیزوں میں حرام تو کر ہی رہے ہیں، یہ والا حرام بھی اس قدر کثرت میں ہے کہ آدمی سن کر اور دیکھ کر حیران ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ چند روز پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی یورپ کی ایک بستی کی، وہاں بچر خانہ دکھایا گیا، بچر خانہ جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ جانوروں کو جس طریقے سے مارا گیا اور جس طریقے سے ان کا گوشت حاصل کرنے کا اہتمام کیا گیا تو آدمی دیکھ کر جو ہے وہ پسینے پسینے ہو جاتا ہے۔ یعنی ان میں سے بہت سارے چھوٹے جانوروں کو وہ اٹھاتا تھا اور ٹرک میں یوں ہی پھینک دیتا تھا، بلندی سے وہ نیچے جا کے مر جاتے تھے، اور وہ بس ٹرک آگے چل جاتا، وہاں سے آگے جا کر اس کی کھال اتری تھی، وہاں اس کا گوشت بننا شروع ہو جاتا، اور وہی ٹن پیک میں خوبصورت پیک ہو کر دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے۔ کھاؤ، گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت کھا رہے ہیں لوگ، کھا رہے ہیں، پھینک کے مارا جا رہا ہے یا ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے، یا اس کے پاس ایک بڑا سا ایک خنجر نما جو ہے وہ تلوار تھی، وہ ویسی جانور کھڑے ہوئے ویسی مار رہا ہے، سب کو مار مار کے گر رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، اٹھا اٹھا کر پھینکے جا رہے ہیں، اور وہی گوشت پیک ہو رہا ہے۔ اور وہ ویڈیو تو انتہائی خوفناک تھی کہ جس کو بیان کرتے وقت بھی زبان جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے، کہ ہمارے دوست ملک چین میں باقاعدہ انسانوں کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا، انسانوں کے گوشت کو باقاعدہ اسی طریقے سے حاصل کرنے کا ایک دکان دکھائی گئی، جس میں کچھ خواتین انسانوں کا گوشت بنا رہی تھی، اور انسان اس طرح لٹکے ہوئے تھے جیسے ہمارے یہاں بکرے لٹکے ہوتے ہیں، کسی جگہ پر اس کا بازو لٹکا ہوا تھا، کہیں اس کی گردن لٹکی ہوئی تھی، کہیں اس کی ٹانگ لٹکی ہوئی تھی، اسی کا قیمہ بن رہا ہے، اسی کے بوٹیاں بن رہی ہیں، اسی کو پیک کیا جا رہا ہے اور افریقہ میں بھیجا جا رہا ہے ٹن پیک میں چائنا کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا صاف ستھرا دین عطا کیا ہے، کتنا خوبصورت اور شائستہ دین عطا کیا ہے۔ جن کے پاس اللہ کی یہ نعمت نہیں ہے وہ دنیا کی ہر غلاظت کر سکتے ہیں، ہر ظلم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے ہمیں بتایا گیا کہ اے بندو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حرام کیا کیا ہیں۔ مردار حرام ہے، چاہے تمہارے اپنے گھر کا پلا ہوا بکرا عید کے چند روز پہلے مر جائے، عید کے چند گھنٹے پہلے مر جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، بچپن کی بات ہے،
ہمارے والد صاحب نے ایک بکرا پالا، چھوٹا، بالکل بچپن میں بکری بھی گھر میں تھی، اسی کا بچہ بڑا ہوا۔ انتظار تھا کہ عید کے موقع پر، عید قربان کے موقع پر ذبح کیا جائے گا۔ عید کی فجر کی بعد والد صاحب وہاں اس کمرے میں گئے جہاں جانور موجود تھے، تو وہاں دیکھا کہ وہ جانور، وہ بکرا جسے آج ذبح کرنا تھا، وہ مر چکا تھا۔ ظاہر کہ افسوس اور غم تو ہوا، لیکن اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی یہ بات یقیناً اہل ایمان کو جب پتہ ہے تو وہ اچھا خاصا پلا پلایا جانور پھینک دیا گیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ مردار حرام ہے، مردار حرام ہے، والدم، خون حرام ہے۔ ایسے بھی میں نے افراد کو دیکھا کہ جو باقاعدہ جانوروں کا خون کپوں میں ڈال کر پیتے ہیں اور وہ رقص کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں انرجی ملتی ہے۔ اللہ نے کتنا خوبصورت دین ہمیں عطا کیا کہ خون پینا حرام ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اس کے بارے میں ہم بعض اوقات محتاط نہیں ہوتے، بعض جگہوں پر محتاط نہیں ہوتے۔ ہر وہ جانور کہ جسے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر آزاد کر دیا گیا ہو، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے ہندو باقاعدہ کچھ جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے کہ جناب اس گائے کو، اس بیل کو، اس بکرے کو، اس جانور کو کچھ نہیں کہنا، یہ فلاں بت کے نام پر آزاد کر دیا گیا ہے۔ اس لیے لوگ اس کو نہ مارتے تھے، نہ مارتے ہیں، اور نہ اس کو کھایا جاتا ہے۔ بس وہ تبھی موت مر جاتا ہے بعد میں، لیکن اس کو کھایا نہیں جاتا۔ ہمارے یہاں بھی بعض لوگ، میں نے یہ دیکھا لاہور میں اور بعض جگہوں پر، ایسے بیل چھوڑے جاتے ہیں جس کے گلے میں سرخ رنگ کا رومال باندھ دیا جاتا ہے اور پاؤں میں گھنگرو باندھ دیے جاتے ہیں، اور کہا جائے یہ فلاں صاحب کے لیے اس کے نام پر چھوڑ دیا گیا، اب اس کو کچھ نہیں کہنا۔ خواتین اس کو ہاتھ لگا کر پیار کرتی ہیں اور اس سے تقدس اور برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ سب وہ راستے ہیں جو شیطان بہت ہی چپ کے ہمارے اندر داخل کرتا ہے اور ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا کر غلط اور خراب راستوں پر چلا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایک رخصت ہمیشہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں کہ جہاں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ زندگی بچانا مشکل ہو جائے اور حرام کھانے کے سوا کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، تو اس میں بھی اجازت دی گئی دو شرطوں کے ساتھ کہ خبردار یہ اجازت تو تمہیں دی جا رہی ہے، لیکن صرف اتنا استعمال کرنا جس سے جان بچ جائے، نہ اس میں رغبت رکھنی ہے اور نہ اپنی حد سے بڑھنا ہے۔ اس لیے فقہاء نے کہا کہ اگر دو لقموں سے جان بچ سکتی ہے تو تیسرا لقمہ حرام کا ہوگا، اور اس کو چاہت سے بھی استعمال نہیں کرنا، چاہت سے بھی استعمال نہیں کرنا، اس لیے اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ یہ بات جو کچھ دیر پہلے میں نے کہی، اللہ تعالیٰ نے وہی بات فرمائی کہ ایک اور حرام معاملہ ہے، وہ بہت ہی گھناؤنا اور خطرناک ہے کہ تم جھوٹ کی بنیاد پر کسی چیز کو حرام یا حلال نہ بتاؤ اور یہ کہہ دو کہ اللہ نے حرام کیا ہے، حالانکہ اللہ نے حرام نہیں کیا ہوگا، اپنی مرضی سے کہہ دیا یہ حرام ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص نے کسی بات کو اللہ کی طرف منسوب کر کے یا رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے اسے حرام کر دیا تو یہ کرنا بھی حرام ہے، یہ بات بھی حرام ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کوئی جھوٹ نہ باندھا جائے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع قلیل، اگر وہ جھوٹ باندھ کر کچھ پیسے کما بھی لیتے ہیں کچھ وقت کے لیے تو یہ تھوڑا سا فائدہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین محترم، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک آخری حدیث 1 منٹ میں اس کو بیان کر کے بات کو سمیٹتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لوگو ایھا الناس ان لکم معالم فانتہوا الی معالمکم وان لکم نہایۃ فانتہوا الی نہایتکم۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بالکل واضح نشان لگا کر بتا دی ہیں، اس لیے ان کا خیال رکھنا، اور
ہر چیز کا انجام بتا دیا ہے، اس انجام کی خبر رکھنا اور اس کے بارے میں خیال رکھنا۔ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، یہ وہ بات ہے جو میں آپ کو خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو فرض کر دیا ہے، اس کو تم بھی فرض سمجھو۔ اس فرض کو سنت یا نفل یا مباح یا جائز نہیں کہا جا سکتا، وہ فرض ہے۔ نماز فرض ہے، اس کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ روزہ فرض ہے، ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، کسی فرض عمل کو ضائع مت کرو۔ وحرم اشیاء فلا تنتہکوها، کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس کی حرمت کو ختم مت کرو اور اس کو اپنے استعمال میں مت لاؤ، اس کی حرمت کو نقصان مت پہنچاؤ۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود متعین کر دی، باؤنڈری لائنز بنا دی ہیں، اس سے آگے مت بڑھو۔ ایک حد متعین کر دی، اس سے آگے مت بڑھو۔ اور وسکت عن امور رحمتا بکم، اور کچھ باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی، جان بوجھ کر، رحمت کی بنیاد پر، تاکہ تمہاری زندگی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ تمہاری آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی۔ غیر نسیان، بغیر بھول کے، فلا تسألوا عنہا، ان کے بارے میں خواہ مخواہ سوال نہ کرو، خواہ مخواہ کھوج کرید نہ کرو۔ بس اللہ نے اگر حرام نہیں کیا تو بس ٹھیک ہے، یہ حلال ہے، اس کے بارے میں خواہ مخواہ سوال نہ کرو۔ حرام پتہ چل جائے تو اس کے قریب نہ جاؤ، لیکن حرام نہیں ہے تو بس اس کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے اگر کسی چیز کے بارے میں حرام کا واضح فیصلہ نہیں بتایا تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور ہمارے لیے اس کی یہ رحمت ہے، اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں خواہ مخواہ پریشان نہ ہوا کرو، بس اسے استعمال کرو۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے منسلک وہ تمام آیات کہ جس میں حرام کی وضاحتیں کی گئیں اور وہ احادیث کہ جس میں حرام کی تفصیل بتائی گئی ہے، اس کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اس کا جواب، سوال کا جواب آ چکا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے یہ ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں حرام کے سوا کوئی چیز میسر ہی نہ ہو اور اس کی جان خطرے میں پڑ جائے تو وہ محض اپنی جان بچانے کی حد تک اس حرام چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اور آج دعا کے ساتھ اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔